يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه باز از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ذی الحج شریف کا مہینہ ہے اور اس کی آج 15 تاریخ ہے، اور ہمارا عنوان دماد رسول خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت کے حوالے سے، آپ کے مقام کے حوالے سے ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان ہستیوں کی شان ہی اتنی ہے۔ ان ہستیوں کی شان میں اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، ان کا مقام وراء الوراء ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے ساتھ ہوا ہو سوائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذو النورین آپ کو کیوں کہا جاتا ہے 2 نوروں والا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آقا علیہ السلام نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی یہاں موجود ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیتا۔ تیسری سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کی 2 بیٹیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن اس وقت اگر میری بیٹی موجود ہوتی جس کی شادی ابھی باقی ہوتی تو میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیتا۔ اس کے علاوہ بھی روایات ملتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کے ساتھ ہو جانا یہ بہت بڑا مقام تھا۔ لیکن آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں گئیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نوروں والا۔ یہ آپ کے علاوہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کسی اور شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ اور آپ شرم اور حیا اتنا کرتے، 35 سال کی عمر میں آپ نے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہوئے۔ 35 سال اور 82 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ نے 12 سال خلافت کی، 12 سال، اور شرم اتنا
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے کہ کسی نے دروازے پہ آ کے دستک دی، تو میں نے پوچھا کون؟ تو جواب کیا آیا؟ آپ کے والد گرامی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابا جان آئے ہیں، آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان کو بلاؤ۔ جب وہ دروازے کے اندر آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر مبارک پہ لیٹے رہے، آپ اٹھ کے بیٹھے نہیں، آپ نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال نہیں کیا، بس اپنے بستر مبارک پہ لیٹے رہے۔ انہوں نے گفتگو فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ چلے گئے۔ آپ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی، میں نے پوچھا من دق الباب، کہ دروازے پر کون ہے؟ تو جواب آیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کے غلام، آپ کی مراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ ان کو اندر بلا لو۔ میں نے دروازہ کھول دیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے ان کے ساتھ کلام کیا، گفتگو فرمائی۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھے، جو کام تھا عرض کیا اور چلے گئے۔ جب تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے پوچھا من دق الباب، کہ دروازے پر کون ہے؟ جواب دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ابھی دروازہ نہ کھولنا، ابھی ان کو روکو۔ تو میں نے دروازہ نہیں کھولا، ان کو روک دیا دروازے پہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے اپنے لباس کو، اپنے کپڑے مبارک کو ٹھیک کیا، اپنی پنڈلی مبارک جو ننگی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک کی، اور ٹھیک کرنے کے بعد فرمایا عائشہ اب دروازہ کھول دو، اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لو۔ حکم تھا، میں نے دروازہ کھول دیا، آپ اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے ساتھ کلام کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ چلے گئے تو میں نے عرض کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات مجھے آج سمجھ نہیں آئی، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تمہارے 3 باپ ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسان کے 3 باپ؟ فرمایا ایک آپ کا وہ حقیقی باپ ہے، اور نمبر 2 وہ استاد آپ کا باپ ہے جس نے آپ کو تعلیم دی ہے، آپ کو پڑھایا ہے، اور نمبر 3 وہ آپ کا سسر جس نے آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ بھی آپ کا باپ ہے۔ یہ 3 باپ ہیں انسان کے۔ اب میں تشریح میں نہیں جاتا کہ آج لوگ حقیقی باپ کو کیا سمجھتے ہیں، نوکر، غلام، کوئی عہدہ مل جائے تو پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتے، یا غریب ماں باپ کے ساتھ وہ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ دوست ملے تو سینہ چوڑا کر کے ملتے ہیں، گلے لگا لیتے ہیں، لیکن اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کال کرتے ہیں دوست کو، آج آپ کا کھانا میرے گھر میں ہے۔ دوست ملے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پیش کروں یا گرم پیش کروں۔ یہ دوست کی تواضع ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ دوست کا تو احترام کر لیں گے لیکن اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے۔ تو آج وہ دور ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گولیاں مار رہی ہے اور ماں باپ اپنی اولاد کو مار رہے ہیں۔ اس بے حس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، حالانکہ مولا مجھ سے کشا نے فرمایا تھا، میرا ٹائم بہت تھوڑا ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ اولاد کی تربیت، تو فرمایا 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے 7 سال تک اولاد کے ساتھ اس طرح رہو کہ وہ آقا ہیں اور آپ غلام ہیں۔
جب آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے پھر کام تبدیل ہو جائے گا. آپ ان سمجھیں کہ وہ آپ کے غلام ہیں اور آپ آقا ہو, ان پہ سختی کرو. جب 14 سال کے ہو جائیں تو فرمایا ایز ایک مشیر اپنے کام میں, اپنے کاروبار میں ان کو اپنے ساتھ رکھیں. جب 21 سال ان کے پورے ہو جائیں تو فرمایا آپ کی اولاد کی تربیت مکمل ہو جائے. اللہ کے محبوب نے فرمایا حب نبیکم حب اہل بیتہ وعلی تلاوت القرآن, کہ ماں باپ پہ ضروری ہے کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. وعلی تلاوت القرآن, اور قرآن پاک کی تلاوت بھی سکھاؤ. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے. آج ہم حقیقی باپ کا کتنا ادب کرتے ہیں. سسر تو بعد کی بات ہے, جس نے قرآن حدیث پڑھایا وہ تو بعد کی بات ہے. ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھیں, نماز پڑھ کے دروازے پر ابھی جاتے ہیں تو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, یار آج مولوی صاحب کی ٹوپی ٹیڑھی تھی, آج پانچا ایسے تھا, آج نماز ایسے پڑھائی ہے. نماز لمبی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار آج تو نماز میں ہمارا امام سو ہی گیا ہے. اگر نماز تھوڑی جلدی پڑھا دیں پھر ڈسکس ہوگی, یار پتہ نہیں کون سی جلدی تھی, آگ لگی ہوئی تھی کہ جلدی نے نماز پڑھا دی. یعنی کسی صورت میں لوگ راضی نہیں ہیں. تو خدا رہا, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. آپ تو اچھے لوگ ہیں لیکن اپنی نمازوں کو جہاں بھی پڑھتے ہیں ان کو ضائع نہ کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے شیخ سعدی کا وہ واقعہ کہ آپ تہجد کی نماز پہ بیٹے کے ساتھ جا رہے تھے اور بیٹے نے کہا ابا جان یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا. آپ نے فرمایا کہ بہتر تھا تو بھی سویا رہتا. آج کہتا ہے ابا جان میں اور آپ تہجد پڑھ کے جا رہے ہیں مسجد سے, یہ لوگ خراٹے مار رہے ہیں اور آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ تو بھی سویا رہتا, تو بھی بہتر تھا. فرمایا یہ سوئے ہوئے ہیں لیکن کسی کی غیبت تو نہیں کر رہے, اور تو تہجد کی نماز پڑھ کے بھی کسی کی غیبت کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا, کہ غیبت جو ہے کہ وہ زنا سے بڑا گناہ. تو میں بات جو کر رہا ہوں, آپ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میں نے عرض کی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے. آپ کے سسر ہیں دونوں, اور آپ بستر پہ لیٹے رہے, اپنے لباس کو درست نہیں فرمایا. لیکن جب آپ کے داماد اور ان سے جونیئر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ نے اپنے لباس کو ٹھیک کیا, اپنے بستر مبارک پہ بیٹھ کے پھر فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اجازت دو کہ آپ اندر آ جائیں. تو سرکار نے فرمایا مومنوں کی ماں اے عائشہ, کیا اس بندے سے میں حیا نہ کروں جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے آمنہ مسجد کے لیے جگہ دی وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے. جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا ان لوگوں کا بڑا مقام ہے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث تو یہ ہے نا کہ فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس بندے کا گھر بنا دیتا ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں, سرکار نے فرمایا ایک پرندے کے گھونسلہ ہوتا ہے نا, اب گھونسلہ کتنا ہوتا ہے اتنا, تو سرکار نے فرمایا ایک گھونسلے کے برابر جس بندے نے دنیا کے اوپر اللہ کا گھر بنایا, قیامت کے دن میرا رب جنت میں اس کا بھی گھر بنا دے گا, اس کو عطا کرے گا, اس کے بدلے میں محل عطا کرے گا, گھر عطا کرے گا. جس بندے نے یہ مسجد تعمیر کرائی, حصہ ڈالا, وہ تو خوش نصیب ہوئے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دور دراز سے لوگ چل کے آتے ہیں, سواریوں کو باندھتے ہیں, ہمیں مشکل ہے ایک کہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ جو پلاٹ ہے, یہ جو جگہ پڑی ہوئی ہے, میں مصطفیٰ چاہتا ہوں کہ یہ مسجد نبوی کا حصہ ہو جائے, یہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی جائے, اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو بندہ یہ جگہ خرید کے مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا تو سرکار نے فرمایا صحابہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے کا جنت میں محل تیار کر دے گا. ابھی سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, کئیوں نے مختلف لکھا لیکن بات ایک ہی ہے کہ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے محبوب کا خطاب سن رہے تھے, آپ چپکے سے نکل گئے. اس جگہ کا جو مالک تھا اس کو جا کے آپ نے پیسے دیے, وہ جگہ خرید لی, واپس آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے تھے. عرض کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر پہلے آپ خطاب فرما رہے تھے کہ یہ مسجد نبوی شریف ہے,
اس کے سامنے یہ پلاٹ پڑا ہے، یہ جگہ پڑی ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی کا حصہ بن جائے، اور جو خرید کے وقف کرے گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا رب اس کو جنت میں گھر عطا کرے گا۔ سرکار نے فرمایا ہاں عثمان غنی میں نے یہ فرمایا ہے، تو عرض کی اللہ کے محبوب آپ گواہ ہو جائیں، میں نے وہ جگہ خرید بھی لی ہے، اس جگہ کے مالک کو پیسے بھی دے آیا ہوں، اور میں صحابہ کرام کو گواہ بنا کے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر جگہ میں مسجد نبوی کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میں نے جو اعلان فرمایا ہے، جو پیکج کا اعلان کیا ہے، وہی ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گارنٹی دی، فرمایا آپ جنتی ہو۔ لیکن پھر دوسرا موقع وہ آیا، مدینہ منورہ شہر کے اندر میٹھا پانی جو تھا ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھی۔ اب صحابہ کرام پانی بھرنے کے لیے جاتے نا تو وہ کیا کرتا، وہ تالا لگا کے نکل جاتا۔ بندہ کہ یہ تنگ کرنا ہوا نا، ویسے ہی لوگ کو لین دین ہوا، بندہ آ رہا ہے چلو ذرا پیسے منگسی جائیں، لوگ کس تک جانے، گھر بھی ہو تو لوگ کہیں گے بیٹے کو کہہ دو کہ ابا گھر نہیں ہے جی، ہوتا ہے نا اس طرح۔ اب اس نے تنگ کرنا تھا مسلمانوں کو، صحابہ کرام اپنے برتن لے کے جاتے پانی بھرنے کے لیے، بکر صدیق، فاروق اعظم، اب وہ تالا لگا کے نکل جاتا۔ عصر کے بعد آتا، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہوتے، تو وہ آ کے تالا کھولتا، جو بھی سسٹم اس کا وقت کے حساب سے تھا، پانی دیتا، بڑا تنگ کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا صحابہ یہ بئر روما جو ہے، جو یہ کنواں خرید کے وقف کر دے، مالک نہ بنے، وہ بھی عام بندے کی طرح اس سے پانی پیے اور لوگ بھی پانی پئیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں سو گھر عطا کرے گا۔ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کنویں کو خریدا اور خرید کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کو وقف کر دیا۔ لیکن پھر آپ وہ واقعہ دیکھیں کہ جنہوں نے کنواں خرید کے وقف کیا تھا اہل مدینہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ سارے پانی پی رہے ہیں، لیکن اس پر جس نے کنواں خرید کے وقف کیا تھا وہ خود 40 دن سے پیاسا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا، اسلامیات نے پڑھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کو لے کے گئے۔ اب اس بات کو توجہ کرنا آپ نے، 1500 صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احرام باندھا ہوا ہے حدیبیہ کے مقام پہ، 1500 صحابہ۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سفیر بنا کے، اپنا قاصد بنا کے، عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی احرام باندھا ہوا ہے۔ فرمایا جاؤ ان مکے والوں کو سمجھاؤ کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم نے تو احرام باندھا ہوا ہے، 1500 بندے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دے دو، ہم عمرہ کر کے فوراً واپس چلے جائیں گے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ آپ نے سنا، لیکن جس طرح میں لے کے آپ کو جانا چاہتا ہوں توجہ اس طرف کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھیج دیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کاروباری آدمی تھے، آپ کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں، اس طرح کرو کہ یہ کعبہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے، آپ طواف کر لو، یہ مقام ابراہیم ہے، آپ 2 نفل پڑھ لو، یہ آب زمزم ہے، یہ پی لو، آپ یہ صفا مروہ ہے، اس پہ صحیح کر لو، یہ حجر اسود ہے، اس کو آپ چوم لو۔ آپ کو وہ تعارف کرا رہے تھے، لیکن آپ کو اجازت ہم دے رہے ہیں کہ آپ عمرہ کر لو، لیکن آپ کے نبی کو اور آپ کے نبی کے جو غلام آپ کے ساتھ آئے ہیں، بکر صدیق، حضرت عمر، مولا مشکل کشا، وہ صحابہ 1500 صحابہ، ان کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی بڑی پیشکش کر رہے تھے، آپ عمرہ کر لیتے، کر کے واپس آتے، عرض کہتے اللہ کے محبوب بس میں گیا تھا، میرے ان کے ساتھ تعلقات تھے، مجھے اجازت مل گئی تو میں نے عمرہ کر لیا، اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کے غلاموں کو نہیں ہے۔ تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ آپ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو دیکھیں، سورہ فتح کو آپ دیکھیں،
جب یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ عثمان کا خون اتنا معمولی خون نہیں ہے۔ صحابہ کتنے تھے؟ بولیے، 1500 صحابہ تھے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک اپنا رکھا اور فرمایا بیعت کرو۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا جب سرکار کو علم غیب تھا، اگر اللہ کے محبوب جانتے تھے کہ عثمان غنی زندہ ہیں، پھر آپ نے بیعت کیوں لی؟ میں کہتا ہوں اگر اللہ کو پتہ تھا تو اللہ نے کیوں نہیں وہی نازل کر دی کہ میرے محبوب جس غلام کی خاطر آپ بیعت کر رہے ہو، اس صحابہ سے لے رہے ہو، وہ تو شہید ہو گیا ہے، یا شہادت بھی اگر بیعت لے رہے ہو تو وہ تو زندہ ہے۔ شہادت بھی بیعت لے رہے ہو نا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، بدلہ لیں گے، افواہ پھیل گئی تو اللہ فرما دیتا محبوب وہ شہید نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں، آپ کیوں بیعت لے رہے ہو؟ اللہ کی ذات چپ تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش تھے۔ اب 1500 بندہ بیعت کرے، مجھے بتاؤ اگر 30 سیکنڈ آدھا منٹ ایک بندے کے ساتھ لگے تو کتنے منٹ بنتے ہیں؟ بولیے، ایک تو توجہ آپ کی میری طرف نہیں ہے، توجہ ہے میری طرف؟ بولے توجہ ہے نا؟ تو 1500 بندہ اگر بیعت کرا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام ہاتھ مبارک ہے، 1500 صحابہ سننا، آدھا منٹ لگیا تو 750 منٹ نہیں ہو گئے؟ 750 منٹ تو 750 منٹ ہوں تو کتنے گھنٹے بننے؟ تک نا 120 منٹ 2 گھنٹے بن گئے، آخر ٹائم تو لگیا ہی ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک، وہ نازک ہاتھ مبارک کہ صحابہ نے نیچے سے اپنے ہاتھ مبارک رکھ لیے کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک تھک نہ جائے۔ ٹائم لگتا ہے نہیں، بندہ کسی کے ساتھ عید ملے، 200-400 بندہ والے بندے عید ملنی پی جائے، بندہ جناب سیری بندے اس طرح کر کر بندے تھک پہندا، کہ خیال خاص گرمی کا موسم ہوا تھا، ہاتھ ملانا پی جائے تھا۔ اللہ دے محبوب 1500 صحابہ کو بیعت رہی، 1500، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں کیا فرمایا؟ انس بن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک بائیں پہ رکھا اور رکھ کے کیا فرمایا کہ نیچے والا ہاتھ مبارک میرا ہے اور اوپر والا عثمان غنی کا ہے، اور ساتھ یہ نہیں فرمایا وہ شہید ہو گئے ہیں، فرمایا عثمان اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں مصروف ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ نبی جانتا کچھ نہیں لیکن بتا رہا ہے کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، وہ تو زندہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب عثمان پھر کتنا خوش نصیب ہوگا کہ وہ تو طواف بھی کر رہا ہوگا، وہ تو آب زمزم بھی پی رہا ہوگا، وہ تو وہاں نوافل بھی پڑھ رہا ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے غلاموں، عثمان غنی وہ ہستی ہے کہ میرے بغیر وہ کبھی کعبے کا طواف کر ہی نہیں سکتا۔ جب انہوں نے پیشکش کی نا کہ یہ کعبہ ہے آپ طواف کر لینا، تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، آپ نے فرمایا نادانوں مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ کے محبوب نہ ہوتے تو کعبہ کعبہ نہ ہوتا، یہ کعبے کو کعبہ بنایا کس نے ہے مجھے یہ تو بتاؤ۔ آپ نے وہاں جا کر بھی عمرہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا، آپ واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سارے احرام کھول دو۔ آپ 1500 صحابہ نے پھر احرام کھول دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا احرام مبارک کھول دیا۔ اگلے سال پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمرے کی قضا کی، لیکن آپ نے بتایا کہ لوگوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے۔ اب غزوہ تبوک پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا، اللہ کے محبوب نے جب بھی جنگ لڑی نا آپ نے رات میں رکھ کے لڑی۔ مثال کے طور پہ سرکار جنگ کی تیاری کرتے صحابہ کو فرماتے تیاری کرو، کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے جنگ کس کے ساتھ کرنی ہے، فرمایا بس آپ تیاری کرو۔ لیکن یہ غزوہ تبوک کا معاملہ ایسا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ روم کے بادشاہ کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب نے راز نہیں رکھا، علل اعلان بتا دیا، فرمایا کہ ہمیں سامان کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا. اور تو سن میں ایک بھی نہیں کرنا, سبحان اللہ, آپ چھوڑو یار. آج دے لحاظ نال 3-4 لاکھ کا ایک کوٹھا دے نام, تو اس ویلے کی ہو سی 1500 سال پہلے دی میں گل کر رہا ہے جی. ان کا ذکر ہے تو خوشی نہ رکھ کرو. اسی سارے منن والے ہیں, ساڑے چہرے تے کوئی رنگ تبدیل نہیں ہوتا. اہل بیت کا ذکر ہوا تو ساڑا چہرہ پھر بھی کھلدا. اسی نہ اتوں کالے ہیں تو نہ ساڑے دل کالے ہیں. ساڑے سارے بکر صدیق کا ذکر ہوا تم ہی خوش ہو گئے ہیں. تو عمر پاک دعا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلا جمعہ آج ہی رہا. عثمان غنی ہون, مولا مجھ سے کشا ہون, چاہے اللہ دے ولی ہون, جس ہستی دے بھی ذکر ہوا تو اسی منکر کسی دے بھی نہ. اسی خوش نصیب ہاں, اسی سارے سلوٹ مارن والے ہاں, اور ساڑا چہرے دا رنگ تبدیل نہیں ہوتا, خوش ہو بندہ ساڑا. سرکار نے اعلان فرمایا آج کی اللہ کے معبود 200 اونٹ. اللہ کے معبود نے پھر اعلان فرمایا آج کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام 300 اونٹ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اور غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹل 940 اونٹ اور 60 گھوڑے 1000 سواریاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی تھی. 1000 سواریاں غزوہ تبوک کے موقع پر 940 اونٹ تھے اور 60 گھوڑے تھے جو آپ نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا, آپ کسی غلام کے گھر جاتے نا, اگر کوئی کام ہوتا تو پھر واپس آتے, تو اگر پھر واپس اسی گھر میں جانا ہوتا تو سرکار اپنی ٹوپی مبارک, اپنا جبہ مبارک, اپنے نلین مبارک, آسا مبارک, کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتے تھے. اس کے پتہ یہ چلتا تھا کہ اللہ کے محبوب واپس آئیں گے. یہ سرکار کا معمول تھا. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر گئے, آسا مبارک چھوڑ دیا, اب یہ نشانی ہے کہ سرکار واپس آئیں گے. اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور روزانہ 2 مرتبہ جاتے تھے, صبح بھی اور شام بھی. اگر آپ نے اپنا امامہ شریف چھوڑ دیا تو یہ نشانی تھی کہ سرکار واپس آئیں گے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج ایک غلام کے گھر حاضر ہوتے ہیں اور اپنا آسا مبارک بھی چھوڑ آتے ہیں. یہ اس چیز کی دلیل تھی, نشانی تھی کہ اللہ کے محبوب واپس آئیں گے. کافی دیر گزر گئی لیکن سرکار آئے بھی نہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ سرکار کی نشانی بھی ہے اور اللہ کے محبوب واپس آئے بھی نہیں. میں باہر نکلا, ایک باغ تھا, میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کنواں تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے جو منہ ہوتا ہے نا, سرکار اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں. جب میں گیا تو سرکار نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری آپ میرے دربان ہو, آپ میرے خادم ہو, ادھر بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا اور جو اس حساب کے پرانے وقتوں کے حساب سے جو دروازہ تھا میں نے وہ بند کر دیا باغ کا. تھوڑی دیر کے بعد جب کسی نے دروازے پہ دستک دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرو ابو موسیٰ اشعری, دروازہ کھول بھی دو, وبشرہ بالجنہ, جو آنے والا ہے اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. اللہ بھی کئی بندے سوچتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ذکر کیا نہ کر رہے, کو ووٹ تو نہیں مانگ رہے کہ سبحان اللہ آکھاں یا نہ آکھاں. او بھائی میرا ذکر جڑا نا ان ہستیاں کا ذکر ہے. میں اکثر خطبے میں کہتا ہوں کہ آپ کو مجھے اور آپ کو نمازیں نہیں بخشوائیں گی, نہ روزے بخشوائیں گے. اگر میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا یہ 5 تن پاک کا ذکر, اہل بیت کا ذکر, صحابہ کرام کا ذکر ہی ہوگا جو آمنہ مسجد کے اندر ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا دروازہ بھی کھول دو, وبشروا بالجنہ. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب میں گیا تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملے, پھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دستک دی, عرض کی اللہ کے محبوب دروازہ کھول دوں؟ فرمایا صرف دروازہ نہ کھولو, وبشرہ بالجنہ, اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو. جب میں نے باغ کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پہ مراد رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو میں نے اللہ کے محبوب کا پیغام دیا کہ سرکار بلا بھی رہے ہیں اور فرما رہے وبشروا بالجنہ, آپ جنتی ہو. تھوڑی دیر گزری, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. عرض کی اللہ کے محبوب
اب میرے لیے کیا حکم ہے، دروازہ کھول دوں؟ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ان کو جنت کی خوشخبری تو دو، لیکن ساتھ ایک شرط کے ساتھ کہ ان کو کہو کہ آپ پہ آزمائش آئے گی اور آپ نے آزمائش میں استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ کو ایک قمیض بنائی جائے گی اور لوگ کوشش کریں گے آپ کی قمیض کو اتارنے کی، لیکن آپ نے جان تو دے دینی ہے لیکن اس قمیض کو اتارنا نہیں ہے۔ سرکار کا اشارہ خلافت کی طرف تھا۔ آپ نے جب یہ پیغام دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ المستعان، اس کے جواب میں کہ میں صبر کا بھی مظاہرہ کروں گا، اس آزمائش کے اندر استقامت کا مظاہرہ کروں گا، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر آپ آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے محبوب کو سب کچھ پتہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا تو خرید کے اس بندے کو کہا اس طرح کرنا کہ پیسے بعد میں لے لینا، پیسے بعد میں لے لینا۔ جب وہ بندہ باہر گیا تو مولا مشکل کشا دروازے پہ کھڑے تھے۔ مولا علی کا اپنا علم ہے، کئی مسائل ایسے ہیں میں ممبر پہ بیٹھ کے میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی کوئی محفل رکھے تو میں آپ کو صرف 1 گھنٹہ یہ بتاؤں کہ مولا مشکل کشا نے فیصلے کیسے فرمائے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا علم کتنا ہے۔ آپ بھی سب کچھ جانتے تھے، اور بندے سے کہنے لگے آپ اس طرح کرو، اللہ کے محبوب کو یہ گھوڑا دے کے تو جلے ہو، پیسے نہیں لیے۔ بندہ کہتا جی اللہ کے محبوب نے فرمایا پیسے بعد میں لے لینا۔ آپ نے موقع کو جانا کہ یہ غنیمت ہے، آپ نے فرمایا نوجوان ادھر آؤ، بات سنو، آپ اندر جاؤ، دوبارہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اللہ نہ کرے آپ کا وصال ہو جائے تو پھر پیسے کون دے گا، پھر پیسے کون دے گا۔ اس بندے کے ذہن میں بات آ گئی کہ مولا علی صحیح کہہ رہے ہیں، دیہاتی بندہ تھا۔ پھر اندر چلا گیا، آج کہتا ہے اللہ دے محبوب وہ تو سب میرے کو گھوڑا بھی لے لیا تو کوئی پیسے نہیں دیتے، تو ایک لمحے کا کوئی نہیں پتا اگر میں پھر واپس آواں تو تسی موجود نہ ہو، سواڑا وصال ہو جائے، دنیا تو چلے جاؤ، تو پھر پیسے کون دی سی۔ فتبسم رسول اللہ، سرکار مسکرا پہ، تو مسکرا کر فرمایا اگر میں دنیا سے چلا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیسے دے دیں گے۔ وہ دیہاتی تھا، باہر گیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پوچھا کہ سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ کہنے لگا یا علی، سرکار نے فرمایا اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد میرا یار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پیسے دے دے گا۔ آپ نے فرمایا ادھر آپ بات سن، ایک چکر اور لگا اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر دے کہیں اس طرح نہ ہو کہ ابوبکر صدیق بھی دنیا سے چلے جائیں تو پھر میرے پیسوں کا کیا بنے گا، کون دے گا؟ جب وہ دیہاتی سادہ بندہ وہ پھر چھال ماری، پھر اندر حویلی چ آ گیا، تو سرکار نے دیکھا تو سمجھ گئے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ آج کی اللہ کے محبوب آپ نے مجھ سے سواری لی ہے تو پیسے، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا تو پیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات دے گی، اگر وہ بھی دنیا سے چلے گئے پھر میرے پیسے کون دے گا؟ بات میری طرف توجہ بھی کر رہا ہوں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے دیں گے۔ او سبحان اللہ آپ دو یار، عمر کا ذکر تو یہ ایسا کہ ذکر میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں کہ نوجوان بیٹھے ہیں، چلو مرد حضرات ہی بیٹھے ہیں، عموماً بندہ ایسی جگہ ہوتا ہے کہ عمرے پہ ہوتا ہے، حج پہ ہوتا ہے، سردیوں کا موسم ہوتا ہے، نہانا مشکل ہوتا ہے، پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، جو نوجوان اپنے سینے پہ انگلی کے ساتھ یا عمر لکھ دے اس کو کبھی اطلاع نہیں ہوتا۔ بندہ پریشان ہوتا ہے نا، میں سفر میں ہوں، اس معاملات میں ہوں، یار اگر مجھے اطلاع ہو جائے گا تو غسل فرض ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ سردی کے موسم میں پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو یہ انگلی کے ساتھ یا عمر لکھ دو، آزما کے دیکھنا کبھی آپ کو اطلاع نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ شرعی بات میں کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر بن خطاب پیسے دیں گے، تو مولا علی نے اس کو کہا ایک چکر اور لگانا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کر کے اگر عمر بن خطاب ہی دنیا سے چلے گئے میرے پیسوں کا کیا بنے گا، مجھے پیسے کون دے گا؟ جب تیسری بار اسے چکر لگایا تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا اگر میں بھی چلا گیا، ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، عمر بن خطاب بھی چلے گئے تو آپ کو پیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں گے۔
جب تیسرا چکر لگا کے باہر نکلا تو مولا مجھے کشا نے فرمایا مہربانی کر ایک پھیرا اور نہیں مار چھوڑ دا. مولا علی گل کچھ اور کر رہے سو, فرمایا ایک باری چکر اور لگا دے پوچھنا سرکار کو لو کہ اگر آپ بھی چلے گئے, ابوبکر صدیق بھی چلے گئے, عمر بن خطاب بھی چلے گئے, عثمان غنی بھی دنیا سے چلے گئے, میرے پیسوں کا کیا بنے گا, مجھے پیسے کون دے گا؟ جب یہ سوال کیا نا تو اللہ کے محبوب مسکرائے, تو مسکرا کے فرمایا نوجوان اگر میں دنیا سے چلا گیا, ابوبکر صدیق بھی, عمر بن خطاب بھی, عثمان غنی بھی, پھر آپ کو پیسے وہ دے گا جو باہر کھڑا ہو کے تجھے بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے. سرکار فرمایا تھا کہ خلافت اسی طرح ترتیب ہے, ابو بکر, عمر, عثمان تو علی, سرکار پہلے ہی دس چھوڑیا. وہ کئی بندہ پوچھے نا پیر نصیر شاہ صاحب کو, یار ایک ہے موجہ اج تک نا جی بندے اہل سنت ہوتے ہیں تو پھر تبدیل ہو ویندے اگوں کسی اور مسئلوں کے چلے ویندے. تو آپ نے ایک ہی جملہ کیا, آپ نے فرمایا جڑا خالص دودھ ہوندا نا, خراب ہمیشہ خالص دودھ ہی ہوندا, تو خراب جڑا ہوندا وہ کدی پھر خالص نہیں ہویا, صحیح نہیں ہویا. جڑے صحیح ہوندے نا انہاں جی لوگ خراب ہوندے, تو خراب کدی صحیح پھر واپس نہیں ہوندے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں خوش نصیب ہیں, الحمدللہ ہم ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں, ہماری گھٹی میں ان کا پیار شامل ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی وہ شہادت 82 سال کی عمر میں, اور پھر 40 دن آپ کا پانی بند رہا, اور آپ کے پہرے دار جو تھے وہ حسن و حسین آپ کے پہرے دار تھے. امام حسن پہرا دے رہے تھے آپ کا, اور امام حسین دے رہے تھے. اور جب مولا علی کو پتہ چلا کہ آپ شہید ہو گئے تو آپ نے صرف ڈانٹا نہیں, دونوں شہزادوں کو ایک تھپڑ آ کے مارا. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو پہرے دار کھڑا کیا تھا, اور پھر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. آج کی ابا جان ہم جس دروازے پہ کھڑے ہیں یہاں سے کسی کی جرت نہیں ہے کوئی جائے, یہ پیچھے دیوار سے کوئی پھلانگ کے آئے ہیں. وہ 2 شخص آئے تھے, انہوں نے آپ کو شہید کیا, اور جب آپ کا ہاتھ مبارک کاٹا گیا آپ نے فرمایا یہ وہ ہاتھ تھا جو وہی لکھا کرتا تھا, جو وہی لکھا کرتا تھا. اور آپ کا خون کا قطرہ گرا تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پہ پہلا سپارہ, آخری رکوع, آخری صفحہ, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر کوئی بندہ آزمائش میں ہو, کسی بندے کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو, تو وہ بندہ اس آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھے, اس کا مشکل سے مشکل کام ہو جائے گا. اور آخری وظیفہ میں سوہاں دے گا گالی ختم انشاءاللہ. اگر پھر جمعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم شروع کریں گے. اکثر نمازی ہمارے کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ویسے بھی اب خوراکیں نہیں ہیں, ٹینشنیں ہیں, معاملات ہیں. اکثر لوگوں کو گھٹنوں کی تکلیف رہتی ہے, گوڈن درد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ اکثر لوگ بیٹھے ہو, بات وہ ہے جو قرآن کی ہے. میں کوئی حکیم تو ہاں نہیں کہ سواں کوئی ملم یا کوئی گولی دینے لگا تو آپ سے پتہ نہیں ذرا صحیح ہو سی کہ نہ ہو سی. میں آپ کو قرآن کی آیت دے رہا ہوں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی کتاب جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. جس بندے کو گھٹنوں کا درد ہو وہ ہر نماز کے بعد اپنا ہاتھ یہ دایاں اس گھٹنے پہ رکھے, سورۃ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دے, اور پھر اپنا بایاں ہاتھ اس گھٹنے پہ رکھ کے اس سورت کو پڑھ کے اس گھٹنے پہ پھونک مار دے. اگر کوئی بندہ گھٹنوں کی درد میں تکلیف میں مبتلا ہے تو آج بھی اپنی رپورٹیں دیکھ لو, تو صرف 1 مہینہ اس پہ عمل کر کے پھر کسی ڈاکٹر کو کہو آپ بھی میری رپورٹیں چیک کرو. انشاءاللہ یہ قرآن کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا. اور کئی بندے کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی ایجا وظیفہ کوئی نہیں کہ نماز نہ پڑھنی پوے. تسی ایجا دستے ہو کہ جڑی نماز بھی پڑھنی پوے تو سورت بھی پڑھنی پوے. ہر بندہ چاہتا کہ کوئی ایج ہوا کہ دوسرا بندہ پھونک مار کر دسا ٹھیک ہو جائیے. خدا دے بندیوں نماز کی حفاظت کرو, نمازاں پڑھیا کرو. تو یہ کہ بیماری کے لیے دعا کریے, کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت